وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حاضرین مکرم محترم، مفتی فیض احمد صاحب سعیدی تشریف فرما ہیں. راشد شبیر سائیں شاہ صاحب کے صاحبزادے سلیمان میں ہیں نا، وہ تشریف فرما ہیں سٹیج پہ، اور میرے برادر مکرم حضرت اکس سلطان العارفین حضرت قبلہ خواجہ عامر فرید سائیں قریجہ زیدہ شرفہو میرے ساتھ تشریف فرمائیں. جب یہ بیٹھے ہوتے ہیں تو مجھے بڑی طاقت ملتی ہے، اور جب مفتی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں تو مجھے یہ سہولت ہوتی ہے کہ غلط کچھ کہہ گیا تو پکڑا جاؤں گا، وہیں پہ تشریف فرما دیں گے. میں صاحب علم ہے نا، ہم تو محبت میں بعض اوقات کچھ غلو بھی کر جاتے ہیں. وہ دیکھیں، بات یہ ہے، مجھے علم کا دعویٰ نہیں رہا ہے کبھی، میں نے کبھی بھی علم کا دعویٰ نہیں کیا. دعوی علم میرا یہ خاصہ ہی نہیں ہے کہ میں علم کا دعویٰ کروں. میری علم والوں سے نسبت ہے، میرے لیے یہ کافی ہے. علم کے دعوے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جو علم کے دعوے دار ہیں وہ علم کی مسند کے اوپر کرسی پہ بیٹھے اچھے لگتے ہیں. میں تو سپاہی آدمی ہوں اور لڑنا جھگڑنا میرا کام ہے، تو وہ لڑائی اپنی اپنی جد و جہد کرتا رہتا ہوں. کبھی الیکشن میں کھڑا ہو جاتا ہوں، کبھی کلمہ غلط کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہوں. تو چاہے نعرے کتنے اونچے اونچے ہوں، لیکن مجھے پتہ چل جائے، میں سونگھ لوں بو کہ اس کے پیچھے جو ہے نا وہ کہیں کسی کی ذات ہے، تو میں اس کو ایکسپوز کرنا شروع کر دوں. برملا کوئی مجھے تبرہ بازی کرتا رہے، گالم گلوچ کرتا رہے، پھر مجھے خوف نہیں ہوتا، خطر نہیں ہوتا. الحمدللہ یہ میرے والد صحیح کی مجھے تربیت ہے. بھئی مجھے دعوے علم نہیں ہے، ہم نے پڑھا ضرور ہے، ظاہری بات ہے کہ اس آبشار کے معیت میں رہے ہیں کہ جو جہاں پہ پڑتی تھی ان پتھروں کو بھی سیراب کرتی جاتی تھی. تو آبشار جہاں پر گرتی ہو وہاں آس پاس عین اس جگہ پہ نہ بھی گرتی ہو، اس کے نم سے بہت سارے پتھر گیلے ہو جاتے ہیں. تو میں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے تقریر اور حدیث کا فرق، مرفوم اور موقوف کا فرق، اور اثر کیا ہے اور تقریر کیا ہے اور نسخ کیا ہے اور منسوخ کیا ہے اور سنن کیا ہے اور جوامع کیا ہے، میں اصول حدیث کیا ہے. اور عربی کی گردانیں آپ لوگ تو دربا سے پڑھاتے ہیں فعل ماضی کی، تو ہم نے پڑھی ہیں کتبہ سے. بڑا فرق ہے دربا سے پڑھنے میں اور کتبہ سے پڑھنے میں. کتبہ لیکن پھر بھی دعوی علم نہیں ہے، دعوی علم نہیں ہے. میں صرف یہاں پر مدارس کے حوالے سے ایک بات جو حضرت نے شروع کی ہے اسی کو لیڈ لیتے ہوئے آگے پہنچا. پھر میں خطاب کا کوئی خطاب ہو ہی نہیں سکتا، حضرت نے جو فرما دیا اس کے بعد. حاضرین محترم مکرم، بات یہ ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پوری حیات معجزوں سے بھری ہوئی ہے. مطلب آپ کی حیات طیبہ جو پہلے 40 سال میں جو معیار انسانیت میرے نبی نے بنایا ہے پوری کائنات کے انسانوں کے لیے، وہ اپنی جگہ ایک دلیل ہے. ایک کتاب ہے دی گریٹ 100، میں نے نہیں لکھی، کافروں نے لکھی ہے. ایک پینل ہے ان کا، انہوں نے بنائی ہے کہ 100 بڑے لوگ، یعنی 100 بہترین اور بڑے لوگوں کو دنیاوی اعتبار سے انہوں نے جب لسٹ کیا ہے تو پہلے نمبر پہ ان کافروں نے نام کس کا لکھا؟ میرے نبی کا. تو یہ ماننا پڑے گا کہ میرے نبی کی جو ظاہری حیات تھی وہ انسانوں کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں. تو اگر انسانیت نے راہ نجات اور زندگی کا طریقہ نکالنا ہے تو میرے آقا کے دامن کو پکڑنا پڑے گا، تھامنا پڑے گا. اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے انسانوں کے پاس. حاضرین محترم، ایک طرف تربیت ہو رہی ہے، ایک طرف تبلیغ ہو رہی ہے. ان لوگوں کی ہجرت حبشہ، آپ کو بتایا نہیں جاتا زیادہ حبشہ کی ہجرت کے بارے میں،
لیکن حبشہ کی ہجرت میں کچھ صحابہ کرام گئے تھے اور نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے تھے. وہاں پر علی کے بھائی جعفر کی ایک تقریر ہے، بڑی زبردست ہے. اس کے اندر پتہ چلتا ہے عرب تھا کیا. وہ بتا رہے تھے کہ ہم غلاظت اور گندگی کی کس اتھاہ گہرائیوں میں گرے ہوئے تھے. دیکھو، ایک زمین ہے صاف ستھری ہے، اس جگہ پہ آ کے آپ نے مکان بنا دیا، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس جگہ پہ گٹر ہو، جوہڑ ہو، وہ 20 فٹ گہری ہو تو پتہ چلتا ہے یار 20-25 لاکھ دے بھرا پہ ویسے تو زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ جو معاشرہ تھا وہ گندگی میں تھا. اس گندگی سے اس عروج کے اوپر لے کے جانے والا، عورتوں کو حقوق دینے والا، بوڑھوں کو حقوق دینے والا، زوجین کو حقوق دینے والا، یتیموں کا خیال کرنے والا، وہ رواداری اور بھائی چارہ، جو بھائی سگے بھائی کا گلا کاٹنے پر جو تلے ہوتے تھے، ان کے درمیان بین کیا کہتے ہیں قومین، قوموں کے درمیان بھائی چارہ پیدا کر دیا. تو یہ کوئی عام بات نہیں تھی. لیکن ان تمام تر معجزوں کے بعد بھی سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں جو ایفیکٹ ہوا ہے کائنات پر، وہ ہوا ہے چبوترے کے 70 صحابہ سے، جن کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا. یہ چبوترے کے 70 صحابہ کون ہیں؟ یہ تربیت لے رہے ہیں رسول سے، یہ علم حاصل کر رہے ہیں آقا کریم سے، ان کی کردار سازی ہو رہی ہے. یہ وہ 70 ہیں جو 70 لاکھ کیا 70 کروڑ پر بھی بھاری ہوں گے. یہ 70 جب نکل کر دنیا میں پھیلیں گے تو یہ 70 زجاجہ ہوں گے، جن میں 70 کروڑ چراغ جلتے ہوں گے. ایک ایک بندہ کتنے لوگوں کے دلوں کو ایمان کے نور سے مشرف کرے گا. وہ چبوترے کے 70 صحابہ جو تربیت لے رہے ہیں، یہ مدارس اس فیض کے امین ہیں. اس میں ذمہ داری دو طرف ہے. جو تربیت دینے والا ہے اس پر بھی اپنے کردار کو دیکھ، اپنی گفتار کو دیکھ، اپنے عمل کو دیکھ، اپنی تعلیم کو دیکھ، اپنی تربیت کو دیکھ، اپنے حسب کو بھی دیکھ، اپنے نسب کو بھی دیکھ، اپنی نسبت کو بھی دیکھ. پھر تربیت کر ان بچوں کی. یہ امانتیں ان 70 اصحاب کی امانت کی طرح جو حضور نے قبول کی، جو رب نے 70 اصحاب کی ذمہ داری میرے آقا کو عطا کی. یہ ذمہ داری اسی نسبت سے آپ کے پاس آئی ہے. آپ سنت کے ادائیگی میں ہیں، آپ فریضہ انبیاء ادا کر رہے ہیں. یہ صرف تعلیم نہیں. ارے علم میں رکھا کیا ہے؟ علم والے تو رب کی بارگاہ میں راندہ درگاہ ہو جاتے ہیں. جن کے پاس علم کے ساتھ حلم نہیں ہوتا، جیسے حضرت نے کہا ادب نہیں ہوتا، وہ رول جاتے ہیں، وہ برباد ہو جاتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ملتا. بڑا عالم بنا پھرتا تھا، رب نے مردود کر دیا. اس سے بڑا کوئی عالم ہے ان کے پاس؟ جو حضور کی گستاخیاں کرتے پھرتے ہیں. بڑے بڑے مبلغ اسلام کہہ لو، فلانے مفتی اعظم پاکستان کہہ لو، جو نعرے لگانے ہیں لگا دو، لیکن اگر مؤدب نہیں ہے تو ایسے باب مدینۃ العلم مقفل ملے گا. علم کے شہر کا دروازہ بند ہے بے ادبے کے لیے. اور میں کہتا ہوں کہ اگر کافر بھی ہے اور نبی کی نسبتوں کا مؤدب ہے تو نبی کے در سے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا اگر مؤدب ہے، چاہے کافر ہے. اور میرے والد فرماتے تھے، اور بیٹے اس میں پہلی عطا یہ ہے جو مؤدب کافر ہو، اس میں پہلی عطا یہ ہے کہ اللہ اس کو ایمان کی موت دے دے گا. بھائی وہ ہے نا
اصولی موقف تو نہیں ہے، اصولی مسئلہ تو نہیں ہے، فروئی ہے ایمان ابو طالب کا۔ اشارہ دے دیا نا، پتہ چل گیا نا بھئی حضور کے والدین کے ایمان کا معاملہ بھی اصولی تو نہیں ہے نا، فروئی ہے نا، لیکن اشارہ تو دے دیا نا، پتہ تو چل گیا نا۔ یہ تم دیکھتے ہو یہ گارے کی اور اینٹ کی بنی ہوئی چھپر پڑے ہوئے، ادھر دیکھتے ہو ان کے مدارس قلعے نما، بڑے بڑے گنبد، بڑی بڑی مسجدیں، ایئر کنڈیشن، ان کے مدرسوں کے لیے رہائش گاہیں، ان کے طلباء کے لیے ڈبل سٹوری، ان کی بیرکیں، ان کے اندر تربیت گاہیں، 6 8 ایکڑ کے اوپر ان کے رقبے۔ اور ہمارے ہاں ہر دستار فضیلت کے اوپر کہتے ہیں یار اچھا تیری 1.5 من گندم میری، 20 کلو گندم میری طرف سے۔ یہ ایسے لوگ اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، اصل میں وارث وہ نہیں ہے۔ میں الیکشن میں کھڑا ہوا تو مجھے دوسری جماعت کے ایک صاحب نے، جن کا مدرسہ تھا وہیں مضافات میں علی پور کے، تو انہوں نے مجھے بلایا، انہوں نے کہا جی ہم آپ کے کیا ہیں وچار، سیاسی وچار کیا ہیں؟ میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ دوسرے مسلک کے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں اس مسلک کا ہوں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن وبا آئے گی تو یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ وہابی ہے، دیوبندی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے۔ بیماری آئے گی، غربت آئے گی، کوئی ظلم ہوگا، کوئی سیلاب آئے گا، کوئی باڑھ آ جائے گی، دریا چڑھ جائے گا، بربادی آئے گی، کوئی ٹڈی دل کا حملہ آئے گا۔ ہم تو علاقے کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، رب نے قیامت تک کے لیے چھوٹ دی ہے، ہم اپنا کام کرتے ہیں، آپ اپنا کام کریں۔ سوچ میری سیاسی یہ ہے سب کے لیے بھلائی ہو جائے۔ ریاست مدینہ میں جب امن آیا تھا، اس امن سے کیا یہودیوں کو فیض نہیں ملا تھا؟ کیا عیسائیوں اور مجوسیوں کو احساس تحفظ نہیں ہوا تھا؟ تو میری سیاسی سوچ وہی ہے جو میرے آقا کی اور میرے نبی کی تھی۔ ہم اس سے 1 انچ ادھر اور 1 انچ ادھر نہیں ہٹ سکتے۔ ہم صرف مسلمانوں کو یا صرف ہم مسلکوں کو لے کے نہیں چل سکتے، ہمیں ان کے لیے بھی وہ فیض فراہم کرنا ہوگا جو ریاست مدینہ میں غیر مسلموں کو دیا گیا تھا۔ اس سے ادھر ادھر ہوگے تو نبی کے راستے سے الگ ہو کے کرو گے، نبی کے راستے پہ چل کر نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ حضور سید جاوید صاحب شاہ صاحب کاظمی، چیئرمین تحریک بقا اسلام پاکستان۔ میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا جی یہ اتنے بڑے بڑے گودے ہیں، زمیندار ہیں، ظالم بھی ہیں، آپ نے میرا ساتھ دیا تو آپ کی گندم تو نہیں بند کر دیں گے؟ تو کہنے لگے نہیں جی ہمیں ادھر ادھر سے بڑی، ہمیں مرکز سے بڑی فنڈنگ آ جاتی ہے، آپ پریشان نہ ہو، ہمارا ان کے اوپر اتنا آسرا نہیں ہے جتنا آپ کے مدارس ہوتے ہیں نا لوگوں کی گندم پہ، ہمارا اتنا حساب کتاب نہیں ہوتا، ہمیں اوپر سے بڑی فنڈنگ آ جاتی ہے۔ وہ اپنے منہ نال علیندہ کھڑا ہے، یہ ساری کہانی وہ آپ میں کنڈس سے۔ حاضرین محترم، یہ جو روایت ہے نا صفہ کے 70 صحابہ والی یا چبوترے کے 70 صحابہ والی، یہ در حقیقت آپ کے مسلک کے مدارس ادا کر رہے ہیں۔ جب ان کی سرپرستی کرو گے تو جس نے اصحاب صفہ کے لیے کوئی رزق بھیجا آپ کو ثواب وہ ملے گا، جس نے نبی کی سنت کی ادائیگی کے لیے تربیت کی، تعلیم کی ان بچوں کی، وہ قیامت کے دن میرے نبی کے ساتھ ہوگا۔ جس بچے نے یہ سعادت اس سچے دل سے حاصل کی کہ پھر میں اس نور قرآن کو اور نبی کی سنت کے نور کو 4 دانگ عالم میں پھیلاؤں گا، تو پھر وہ اصحاب صفہ کی طرح قیامت کے دن سرخرو ہوگا۔ حاضرین محترم، ان 70 صحابہ نے پوری دنیا میں پھیل کے ایک ایک جگہ پر، آپ چلے جائیں روس، بیلاروس، بوسنیا ہرزیگوینیا، چیکو سلوواکیا، آپ دور دراز کے لاطینی امریکہ کے ملک پیرو میں چلے جائیں، چلی میں چلے جائیں، افریقہ کے ملک چاڈ میں چلے جائیں، یا جو مشرق بعید کے ممالک ہیں،
فجی کے جزیرہ ہائے سرندیپ میں چلے جائیں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ پہ چلے جائیں، آپ کو وہاں پر وہاں کے لوکل رہنے والے کلمہ گو ضرور ملیں گے، گورے مسلمان، چینی مسلمان۔ ہمارا فوکس رہ جاتا ہے صرف خلفائے راشدین کے اوپر اور اس کے بعد کے حالات پر اور کرب و بلا پر اور وہاں کی مدینہ کی اور بغداد کی سیاست کے اوپر، لیکن ساتھ ساتھ ان تربیت والوں نے جو ایمان کا نور دیا ہے تو ہند سے لے کے امریکہ کے دور دراز علاقوں تک یہ دین کا نور پھیلا ہے تو ان 70 اصحاب کے فیض سے۔ ان مدارس کا خیال کرنا، یہ اس روایت کے امین ہیں، ان کی سرپرستی بھی کرنا، ان کی دلجوئی بھی کرنا، یہ مشکل میں ہو تو مشکل سے نکال بھی لینا، اپنے بچوں کو لے کے بھی آنا۔ ارے آپ کے گھر کے ساتھ یہ چشمہ فیض کا بہتا ہو اور ہماری اولاد بے فیضی رہ جائے، کسی کے 8 پوتے ہوں، ان پوتوں میں سے کوئی ایک بھی عالم نہ بنے، حافظ نہ بنے، اس کے گھر کے ساتھ ہوتا ہو مدرسہ، یہ کتنی بے فیضی کی بات ہے۔ یہ خورشید ملت کا بھی فیض ہوگا، غزالی زماں کا بھی فیض ہوگا۔ اللہ اس مدرسے کو جناب حاجی علامہ عبد الرشید صاحب نور اللہ مرقدہ کے فیض کے ساتھ اس کو شاد و آباد رکھے۔ بنا دینا ایک کام ہوتا ہے، اس کو چلانا دوسرا کام۔ آج ان کی اولاد چلا رہی ہے، آپ مددگار ہیں، آپ چلا رہے ہیں، یہ مدارس اہل علاقہ کی ذمہ داری ہیں۔ میری ہدایت یاد رکھنا، ادھر ادھر دینے کے بجائے ان کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرنا۔ قیامت کے دن میرے آقا اس نسبت کو نبھائیں گے، تو نے میرے صفہ کے چبوتروں کو کھانا کھلایا تھا۔ آپ کہیں گے کہ میں تو حیران کھڑا ہوں، میں تو صفہ کے چبوترے والوں کے 1450 سال کے بعد پیدا ہوا، تو کہیں غیب سے آواز آئے، ارے جس مدرسے کی تو اعانت کرتا تھا، یہ مدرسہ بھی تو میرے 70 صحابہ کی روایت کا امین تھا، تو نے ان بچوں کو کھلایا، گویا تو نے میرے 70 چبوترے کے اصحاب کی شکم سیری کرائی ہے، تو نے ان کی خدمت کی ہے۔ اللہ آپ کے مال کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔